ہے یہ نازل ہوئی ہے مسجد قباء کے بارے میں، مسجد قباء کے بارے میں۔ علامہ کہتے ہیں لیکن جو بنیاد تھی نا کہ اس کی بنیاد تقویٰ پر ہے، وہ بنیاد مسجد نبوی میں اس سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ جب وہ مسجد بنی تو زیادہ متقین نے اس میں حصہ لیا، اور سرکار کی توجہات کا مرکز زیادہ وہ مسجد بنی۔ فرماتے ہیں کیونکہ بنیاد، حالانکہ مسجد نبوی بعد میں بنی ہے، وہ مسجد پہلے بنی تھی، لیکن کیونکہ وہ بنیاد مسجد نبوی میں زیادہ ہے، اس لیے سرکار کے قیام کی زیادہ مستحق مسجد نبوی ہوگی مسجد قباء کی نسبت۔ جی ہاں، اب علامہ فرماتے ہیں، علامہ ابن کثیر، کہ یہ آیت نازل تو ہوئی ہے ازواج مطہرات، لیکن سرکار نے اپنی آل پاک کو بھی ان میں شامل فرمایا، آل پاک کو بھی ان میں شامل فرمایا۔ فرماتے ہیں کیونکہ ازواج مطہرات کو سرکار سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، جبکہ اہل بیت اطہار کو سرکار کی صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے اور سرکار کا خاندانی شرف بھی حاصل ہے، اس لیے تطہیر کا مقام اہل بیت کا زیادہ ہوگا۔ یہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے اور میں نے اسے سیدہ خیر النساء میں درج کیا ہے اس بات کو۔ اب سامعین محترم، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو مقام تطہیر ہے وہ آل ابا کا منفرد شان رکھتا ہے، آل ابا کی شان تطہیر کی ایک منفرد شان ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ کیا اہل بیت معصوم ہیں؟ کیا صحابہ معصوم ہیں؟ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء ہیں، اور جن لوگوں نے یہ کہا نا کہ انبیاء کے علاوہ امکان خطا ممکن ہے، ان کا مطلب اہل بیت کے بارے میں کوئی گھٹیا بات کرنا نہیں تھا، ان کا مطلب رافضیوں کا رد کرنا تھا جو انبیاء کرام کے علاوہ دیگر لوگوں کو معصوم مانتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کا رد کر دیا جائے اور یہ واضح کر دیا جائے کہ عصمت صرف انبیاء کی شان ہے اور ہم انبیاء کی شان میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے۔ سامعین محترم، اب آ جائیں کہ یہ جملہ کہنا، اور میں آپ کی توجہ دلاؤں، ذرا جذباتیت سے نکل کے سوچنا کہ سیدہ زہرا کے بارے میں ایک بات کی گئی، ہمارے دل تڑپ اٹھے، یعنی اتنا اس پہ احتجاج ہوا اور اس قدر لوگ حد سے آگے بڑھ گئے کہ تکفیر تک چلے گئے۔ جانا بھی چاہیے کیونکہ اہل سنت کا ہے کہ اصحاب رسول نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی، ہم سرکار کی اہل بیت کے غلام ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی صحابی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ فلاں غزوے سے بھاگ گئے تھے تو وہ ان کا ادب کر رہا ہے۔ کوئی کسی صحابی کا نام لے کے کہتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ اہل سنت کے عقیدے نہیں ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، دوسروں سے انبیاء کے علاوہ امکان خطا ممکن ہے، لیکن اہل سنت کبھی کسی کو یہ نہیں کہتے کہ وہ غلطی پر تھا یا وہ خطا کار تھا۔ امکان کو وقوع پر مت لے جائیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ اس بات کو سمجھیں۔ پہلے ذرا آپ دو عبارتیں سن لیں تاکہ میرے لیے آگے بڑھنا آسان۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ
الا بخیر کما ورد فی الاحادیث الصحیحہ وکذالک الطعن فیہم۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کے یاد رہے کہ اہل بیت بھی صحابہ کرام میں شامل ہیں۔ نبوت کے بعد صحابیت کا مقام ہے نا، اہل بیت بھی صحابہ کرام ہیں، اور حضرت علی سیدہ فاطمہ تو السابقون الاولون میں آتے ہیں، حضرت یہ بھی صحابہ کرام ہیں۔ اب صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، ذرا ٹھنڈے دل سے اس پہ غور کرنا۔ بات ہوتی رہتی ہے، نتیجہ دیکھا جاتا ہے۔ علم تے رب نے اتنا دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے، علم تے رب نے اتنا دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے، تے عقل تے رب نے اتنی دیتی جڑی علماں وچ نہ آوے۔ دیکھنا یہ ہے رزلٹ کیا ہے۔ وہ اشفاق صاحب کہتے ہیں نا، میں جب پڑھ کے آیا فزکس سے تو میں اپنے گاؤں میں گیا تو میں موچی کے پاس چلا گیا ویسے ملنے، میں نے کہا چاچا تجھے پتہ ہے کہ مکھی کی پتہ نہیں 22 یا 80 کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ تجھے پتہ ہے 22 آنکھیں، مجھے صحیح فگر یاد نہیں ہے، 22 آنکھیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں چاچے نے لمبا سا سوٹا کھینچا حکے کا، کہنے لگا پتر بیٹھ دی تے پھر بھی گندگی، کیا فائدہ جو گندگی سے نہ بچائیں؟ اس علم کا کیا فائدہ جو لوگوں میں اس طرح نہیں کیا جائے گا؟ اب مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت معاذ ایک صحابی ہیں، ان سے ایک گناہ سرزد ہو گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کرتے ہوئے ایسا اسلوب اختیار کرنا چاہیے کہ حضرت معاذ کی شان اجاگر ہو جائے، اور حقیقت وہی ہے، ان سے جرم ہو گیا، وہ خود سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دیجئے۔ سرکار نے ٹالا، لیکن جس کے دل میں اللہ کے حضور حاضری بسی ہو وہ لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرتا، ان کو سنسار کر دیا گیا۔ پھر کسی نے ان پر تان کیا تو سرکار نے فرمایا معاذ نے ایسی توبہ کی ہے، اگر معاذ کی توبہ میری پوری امت کے گناہ گاروں پہ بانٹ دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے۔ صحابہ کا ذکر اس طرح کیا جائے گا، تان نہیں جو سننے والا یہ سمجھے کہ دل میں عیب ہے، اس طرح ذکر نہیں کیا جائے گا صحابہ کا، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور امام طحاوی فرماتے ہیں کہ من احسن القول فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وازواجہ وذریاتہ فقد برئ من النفاق۔ جس بندے نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے اہل بیت اعظام اولاد اطہار کے بارے میں قول احسن کیا، اچھی بات کی، فقد برئ من النفاق، یہ احترام اسے منافقت سے آزاد کر دے گا، منافقت سے بری کر دے گا۔ سامعین محترم، اس بات پہ غور فرمائیں کہ ذکر اس طریقے سے کیا جائے گا کہ کسی کے بارے میں تنقیص شان کا شائبہ نہ ہو، اور ہمیں اللہ نے یہ حکم بھی نہیں دیا کہ تم دیکھیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون آپس میں لڑ پڑے، ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ سے حضرت ہارون نے کہا یا ابن امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی